بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدین، اللهم فقهنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے. نیا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قال اهبطا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا قال اهبطا کہ تم دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیع سب کے سب، بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہے. فَإِمَّا پس جب بھی یاتینکم ضرور آئے تمہارے پاس، منی ہدا میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن اتبع پس جس نے اتباع کی ہدایہ میری ہدایت کی، فلا یضل پس وہ نہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا اور نہ ہی وہ بد نصیب ہوگا. ومن عارض عن ذکری اور جس نے جو اعراض کرے گا، جس نے اعراض کیا، عن ذکری میری نصیحت سے یا میرے ذکر سے، فإن تو بے شک، پس بے شک، لاہو اس کے لیے ہے، معیشتاً معیشتاً دون کا، یعنی اس کا گزر سارا مشکل سے ہوگا، مشکل میں ہوگا. ونحشرہ اور ہم اٹھائیں گے اسے یا اکٹھا کریں گے اسے، یوم القیامتی ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن، اعمیٰ اندھا. قالا وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، لما حشرتنی کیوں تو نے مجھے اٹھایا، اعمیٰ اندھا، وقد اور یقیناً کنت بصیرہ میں تو دیکھنے والا تھا. قال کذالک پر اللہ تبارک و فرمائے، کذالک اسی طرح، اتت کا آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا ہماری آیات، فنسیتہا پس تو نے نسیتا تو نے بلا دیا، ہا انہیں، کذالک الیوم اسی طرح آج کے دن، تنسا تو بلا دیا جائے گا. وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، اسرف من اسرفا جس نے اسراف کیا، جس نے حد سے تجاوز کیا، ولم یؤمن اور جو نہیں ایمان لاتا، بھی آیات ربی اپنے رب کی آیات پر، ولا عذاب الآخرہ اور یقیناً آخرت کا عذاب، اشد زیادہ سخت ہے، وہ ابقا اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے.
افلم پس کیا وہ کیا پس وہ نہیں یا ہدی لہم ان کو ہدایت ملتی یا وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے یا کوئی رہنمائی نہیں کی ان کی کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کر دیں قبلہم ان سے پہلے من القرون ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں مگر وہ ہدایت نہیں پاتے یمشونا اور وہ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم ان کے ان کے کھنڈرات میں یا ان کے رہنے کی جگہوں میں ان کے جو مسکن ہے ان میں وہ مکانات میں چلتے پھرتے ہیں ان فی ذالک بے شک فی ذالک یہ ہے لآیات اس آیات ان آیات میں ان نشانیوں میں ان میں نشانیاں ہیں لآیات لأولی النہا ان کے لیے عقل والوں کے لیے یعنی بے شک ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو جیسے کہ اوپر ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو بھیجا دیا جنت میں اور وہاں پہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے اس پھل کا جس کے منع کیا گیا اس کا درخت کا پھل کھا لیا تو پھر وہ جنت کی نعمتیں بھی ان سے چھین لی گئیں اور ان کے سب سے پہلے ان کے لباس اتر گئے اور پھر ان کو اللہ تبارک یہاں وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا انہیں نبی بھی بنا دیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا ان کو ہدایت بھی دے دی اور یہاں پھر ان سے فرمایا مگر یہ کہ وہ سرکاری جو رہائش تھی وہ پھر وہاں سے ان سے چھن گئی اور انہوں سے کہا گیا قال اهبطا منها جميعا تم دونوں دونوں سے مراد یہ ہے کہ اولاد آدم اور اولاد مسئلہ ہے کہ تم دونوں یعنی آدم علیہ السلام بھی اور یعنی انسان اور شیطان دونوں تو دونوں تم جو ہے وہ اتر جاؤ سب کے سب بعد حکم لباد تم بعد کے دشمن ہو یعنی تمہاری اولاد ہوگی ایک دوسرے کی دشمن ہوگی یعنی ان کو دونوں کو کہہ دیا گیا کہ جنت سے نکل جاؤ جس کی تفسیر ہم پورے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے اور یہاں یہ فرمایا جائے کہ یعنی اولاد آدم اور اولاد ابلیس جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور یہ بتایا کہ تمہارے پاس میرے رسول اور میری کتابیں آئیں گی تو جو کوئی میری راہ کی پیروی کرنے والے ہوں گے تو دنیا میں نہ رسوا ہوں گے نہ آخرت میں ذلیل ہوں گے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب بھی میری طرف سے کوئی آئے گی تمہارے پاس جب بھی آئی کوئی نصیحت یعنی مراد یہ کہ جب بھی کوئی رسول آئے گا یا کتابیں میری طرف سے آئیں گی ہدایت آئے گی ہدایت رسول کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے آتے ہیں جب وہ آئے گی میری طرف سے تو فمن تبع ہدایہ پر جس نے بھی اتباع کی اس کی میری ہدایت کی جو اس کی پیروی کرے گا وہ کبھی بھی نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بد نصیب ہوگا یعنی اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا جو بھی میری راہ کی چلنے والا ہوگا پیروی کرے گا تو نہ دنیا میں رسوا بھی ہوگا نہ ذلیل ہوگا ہاں پھر آگے یہ فرما دیا ہے کہ ومن عارض عن ذکری جس نے میری ذکر سے اعراض یعنی میری نصیحت سے اعراض کیا جسے منہ موڑ لیا فإن له معیشۃ ضنکا تو پھر ہم اس کی معیشت یعنی زندگی کو ہم تنگ ہوگی زندگی تنگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کا کوئی تنگ دستی لاحق ہو جائے گی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی چین نصیب نہیں ہوگا یعنی اس کو کوئی کسی حالت میں بھی چین نہیں ہوگا بہت کروڑ پتی ارب پتی بھی ہوگا تو بھی بے چین رہے گا اسے سکون نہیں ہوگا اس کی دنیاوی کامیابیاں بھلے کتنے بھی ہوں کیونکہ وہ ساری ناجائز تدبیروں کا نتیجہ ہوں گی اور جس کی وجہ سے اس کے ضمیر بھی اور اس کے کرد و پیش کے پورے ماحول سے اس کی کشمکش جاری رہے گی وہ کبھی اس کو سکون نہیں ملے گا اس کو سکون کی نیند آئے گی نہیں مگر جو جس کا کچھ بھی نہیں ہوگا جو اللہ جیسے ہم پڑھتے ہیں اور ہم نے پڑھا بھی ہے جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق جب سیدنا عمر فاروق جو تھے وہ کتنے جب حکمران تھے اتنی بڑی حکمرانی تھی ان کی اور خلیفہ تھے تو وہ جب ان سے وہ روم کے بادشاہ کے سفیر جب ملنے آیا تو ان سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے بادشاہ تو انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی بادشاہ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا یہاں تو ہمارا تو خلیفہ ہے تو کہنے کہاں ہے کہنا چلنے لے چلتے ہیں دیکھا تو وہ ایک کہیں ایک جگہ بس وہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے بس ایسے ہی زمین پہ لیٹے ہوئے آرام سے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں یعنی ان کو نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی ان کو کیونکہ ان کو سکون ہے ذہنی سکون دلی سکون تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پہ پیروی کرے گا اس کو سکون ہے مگر جو پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے پھر مشکل ہے اس کو پھر رسوائی ہے کیونکہ جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا رسول کے راہ کا جو چھوڑنے والا ہوگا
یا دوسری راہوں پر چلنے والے کی دنیا بھی تنگ رہیں گے، اور اطمینان اور کشادگی اس کو میسر ہوگی ہی نہیں، اور وہ اپنی گمراہی کی وجہ سے تنگیوں میں رہیں گے۔ بظاہر تو کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور رہنے سہنے کی اس کو فراخی ہوگی، مگر دل میں یقین اور ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ شک و شبہ اور تنگی اور قلت میں رہے گا، یعنی وہ بد نصیب ہوگا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، خیر سے خالی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس کے وعدوں پر بھی اللہ پر اس کو یقین ایمان بھی نہیں ہے، اس کے وعدوں کو اس کو یقین بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کی جو نعمتیں ہیں اس پہ بھی کوئی اس کو حصہ ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ وہ بدگمان ہے۔ تو وہ ایسے لوگوں کے تو پھر گندے ہی عمل ہوں گے، اور پھر خبر بھی ان کی تنگ اور تاریخی ہوگی۔ تو وہاں اس طرح ہوگا جس طرح سے تو پوچھا جائے گا، جیسے دائیں پسلیاں جو ہیں بائیں اور بائیں دائیں کی طرف سے گھس جائیں گی، تو ان کے ساتھ یہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت سے منہ پھیرے گا اور رسولوں کی بات کو تو وہ بالکل ان سے منہ پھیر لے گا، ترک کر دے گا، تو اس کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ اور پھر ہوگا کیا، وہ قیامت کے دن قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں اٹھایا، جبکہ میں تو جو تھا وہ بہت دنیا میں تو میں تو اندھا نہیں تھا، تو مجھے تو نے جو ہے وہ آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا، یعنی اس وہاں پہ وہ یہی شکایت کرے گا کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، کیونکہ قیامت کے دن وہ اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، سوائے جہنم کے کوئی چیز کو نظر نہ آئے گی، وہ نابینا ہوگا، اور میدان حشر کی طرف جب چلا جائے گا اور جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یعنی ہم انہیں قیامت اوندھے منہ، اندھے گونگے اور بہرے بنا کر حشر میں لے جائیں گے، ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ کہیں گے کہ یہ تو دنیا میں آنکھوں والا اور خوب دیکھتا بھالتا تھا، پھر مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ تو جواب ملے گا کہ یہ بدلہ ہے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنے کا اور ایسا ہو جانے کا، گویا خبر ہی نہیں۔ بس آج ہم بھی تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے جیسے کہ تو ہماری یاد سے کرتا آیا ہے، یعنی کہ جب تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا، قال کذالک اتتک آیاتنا نسیتها، جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، تو آج کذالک الیوم تنسیٰ، تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو یہ اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے، کیونکہ قیامت کے روز جو نئی زندگی کا آغاز سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جو مختلف کیفیات مجرمین کے ساتھ ہونے والی ہیں، اس کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمائے ہیں، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ جَدِيدٌ یوم حدید، تو اس چیز کی غفلت میں پڑا ہوا تھا جو اب ہم نے تیرے آگے سے پردہ ہٹا دیا، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، یعنی اب تجھے خوب نظر آ رہا ہے۔ دوسری جگہ یہ فرمایا کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ تو انہیں ٹال رہا ہے کہ اس دن کے لیے جو حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنی رؤوسہم، اور وہ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، ولا اور ان کے ولا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور نظریں اوپر جمی اور دل میں اڑے جاتے ہیں، دل ہے کہ ان کے اڑے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے، وَتُخْرِجُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنشُورًا، اور وہ قیامت کے روز ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب پائے گا، اقرا کتابک، پڑھ تیرا نامال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو انہی کیفیت میں سے ایک یہ بھی کیفیت ہے کہ جب وہ بالکل ہی بندہ اٹھایا جائے گا، اس کو اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، تو یہ اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ ٹٹول کے جس طرح چلتا ہے دندہ، تو اس کے طرح یہ حالت ہوگی۔ جیسے بتایا یہ گیا کہ جس طرح تو نے ہماری آیت کو بلا دیا، اس طرح آج ہم بھی تمہیں بلایا، تجھے بلایا جا رہا ہے۔ آج کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اور کیسی کیسی تو محروم برداشت کرتا پھر رہا ہے، نہ تیرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے اور نہ ہی کوئی تیری حاجت پوری کرنے والا ہے، تجھے تو کوئی آج پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ حالت اس کی ہوگی جس نے اللہ کی آیت کو بلا دیا، مگر یہ کہ جیسے ہمارے یہاں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے احکامات کو مانتے ہوئے کہ شخص کو اگر جس نے حفظ کیا اور اس کے الفاظ اگر اس کے بھول جائے، تو اس کے لیے وعید نہیں ہے، وہ اندھا نہیں اٹھایا جائے گا۔ جیسے ہمارے کہ اگر حافظوں کو ڈراتے ہوتے ہیں کہ اگر بھول گئے تو تجھے اندھا اٹھایا جائے گا،
ایسا نہیں ہے، بولنا تو کرنی چاہیے، وہ گناہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے یہ نہیں، یہ ان کے لوگوں کے لیے جنہوں نے بالکل اللہ کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں ماننا، یہ ان کے لیے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ پھر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّي، اور یہ ان کے لیے کیا، یہ کہ اب ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جو وہ شخص کے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، یہ اس کے لیے جو حد سے گزر جائے اور اللہ اپنے رب کی اس پہ آیتوں پر ایمان بھی نہ لائے، یعنی حدود اللہ کی کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں، انہیں ہم اسی طرح پھر دنیا اور آخرت کے عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی اس کو دے دیں گے، ہم بدلہ دیں گے، اور وہ والعذاب الآخرت اشد وابقا، یعنی آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، دنیا میں عذاب بھی دیں گے اور آخرت کا عذاب بھی ہوگا، تو دونوں بتا دیے گئے ہیں، خصوصاً آخرت کا عذاب تو بہت ہی بھاری ہے، اور وہاں کوئی ہوگا بھی نہیں جو بچا سکے اسے، دنیا کے عذاب نہ تو سختی میں اس کے مقابلے میں کہ ہیں، نہ ہی مدت میں، کیونکہ وہ تو دائمی ہوں گے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی اور ناچیز ہے، دنیا کی سزا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے، تو اسے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ جہاں پہ بھی سزا تمہیں ملے گی یہ اس شخص کو جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا اور رسولوں کی بات کو نہیں مانتا، اور دنیا اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، تو یہ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ فرمایا ان کو ہدایت، افلم یہد لهم کما اہلکنا قبلهم من القری یمشون فی المساکنہم، یہ ہدایت لیے ان کو اس چیز سے بھی ہدایت نہیں ملتی کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور یہ ان کے مساکن، ان کے رہنے کی جگہوں پہ، ان کے جو کھنڈرات ہیں وہیں چلتے پھرتے ہیں، یہ جایا کرتے تھے وہاں سے شام میں جو جایا تجارت کرنے جاتے تھے، تو ان کی بس ان کے کھنڈرات سے، ان کے جو جگہ تھی، رہنے کی جگہ تھی، جو محلات تو رہ گئے ان کے، ابھی بھی ہیں جو پتھروں سے بنائے ہوئے، اور ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے، کسی کے کوئی آہٹ بھی محسوس نہیں کرتے، تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو ان ویرانوں سے عبرت حاصل کیوں نہیں ہوتی، جو لوگ تجھے نہیں مان رہے، تیری شریعت کا انکار کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ان سے پہلے جنہوں نے یہ ڈھنگ نکالے تھے، جن کی حرکات بھی یہی تھیں، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، آج ان کی ایک کوئی آنکھ جھپکتی ہوئی یا کوئی ایک سانس چلتا ہوا یا ایک کوئی زبان بھی بولتی ہوئی نہیں بچی، ان کی بلند بالا جو اور پختہ اور خوبصورت وہ محل تھے، وہ ویران کھنڈر بنے ہوئے ہیں، جہاں ان کی آمد رہتی بھی، آتے جاتے بھی، مگر پھر بھی ان کو کوئی نصیحت ان سے حاصل ہوتی نہیں ہے، ان کو یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی بستیاں ہلاک، کتنی قوم ہلاک جن کا یہ حال تھا، مگر یہ ہے کس کے لیے، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یہ ان کے لیے، عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی اگر یہ عقل مند ہوتے تو یہ سامان عبرت ان کے لیے بہت کچھ تھا، کیا یہ زمین میں چل پھر کر قدرت کی نشانیوں پر کوئی غور و فکر نہیں کرتے، کیا یہ کانوں سے ان کے جو افسانے ہیں یا ان کی کہانیاں سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے، یا پھر کیا ان کی جڑی اجڑی ہوئی جو بستیاں ہیں ان کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، تو یہ مطلب یہ کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے بھی اندھے ہیں، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہ کسی چیز سے بھی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھ کے بھی ان کو سمجھ آ رہی، قرآن مجید اس کو پڑھ کے بھی، یعنی ان کی باتیں سننے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نشانیاں ان کو دکھا دیں اور ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا، مگر انہیں سمجھ نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے اندر نہیں، وہ تو دل کے اندر، وہ سننا چاہتے ہی نہیں، تو جو شخص نہ سننا چاہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دیتا بھی نہیں ہے، تو یہ بتا دیں یہ آیا جتنی بھی چیزیں ہیں جو نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نشانیاں دی ہیں، یا جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بھجوا رہا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے، یہ سب ان لوگوں کے لیے آیات لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھتے بوجھتے ہیں، جو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر جگہ وہ نشانیاں ان کو نظر آتی ہیں کہ ہاں یہ اللہ ہی نے ہے، اللہ ہی نے ہر چیز پیدا کی ہے، جو آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو دیکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، یا جتنی خوبصورت چیزیں یا مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہر چیز کو دیکھ ان کو یاد اللہ یاد آتا ہے، انہیں پتہ ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جن کو بنا سکے، اللہ ہی ہے جس نے سب چیزوں کو بنایا ہے، اللہ ہی جن کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اللہ ہی کی قدرت ہے جو ہر چیز روزانہ کسی کو لاکھوں سالوں سے، اربوں، جب سے دنیا بنی ہے سورج ہمیشہ اسی وقت پہ نکلے گا، ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو نہیں سکتی۔ چاہے آپ 100 سال کا پرانا کیلنڈر دیکھ لیں، چاہے آپ آگے 1000 سال کے آگے کا دیکھ لیں، آج کے دن اگر آج کی تاریخ میں سورج اسی وقت پہ نکلا ہے، اسی وقت پہ غروب ہوگا، تو اس دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ نظام چلانے والے ایک ہستی ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا جس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، بادشاہی میں اکیلا، اور ہر اس کی بادشاہی حق ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کے حکم کو ہم سب کو ماننا چاہیے، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے۔ اور جو اللہ کے رسول نے جو ہمیں طریقہ زندگی سکھایا ہے، دین ہمیں سکھایا، دین کا تو مطلب ہی ہماری اپنی پوری زندگی اس کے مطابق ڈھال لینا، احکامات کے مطابق، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی اور ہمارے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، کہ ہم اس کو، اس قرآن کو سمجھیں بھی، اور اسے سمجھائیں بھی، اور لوگوں کو جہاں تک پہنچا سکتے ہوں اس کو پہنچائیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔